بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ صلوات پڑھ لیجئے۔ دعا ہے پروردگار سے کہ وارث عزاداری امام زمان کا ظہور فرمائے، اس جگہ کو امام کا خاص مرکز قرار دے، ان مومنین کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرمائے، راہ ولایت و امامت میں ہمیں شہادت نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجئے۔ عنوان گفتگو ولایت غدیر۔ ولایت غدیر کیونکہ ولایت زمین سے لے کر آسمان تک، ساتویں زمین سے لے کر ساتویں آسمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ ولایت، اس کے درجات، اس کی منزلیں بہت زیادہ ہیں۔ ان بہت ساری منزلوں میں سے ہم صرف ایک منزل غدیر کو ڈسکس کریں گے۔ ایک جھلک دکھاتا ہوں آپ کو صرف قسموں کی، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو۔ یہ تو عشرہ کیا، یہ 10 عشروں کا مضمون ہے۔ یہ مختصر سے وقت میں صرف آپ کو ایک جھلک دکھانی ہے، صرف ایک جھلک، تاکہ پتہ تو چلے کہ ولایت ہوتی کیا ہے۔ ولایت ہوتی کیا ہے؟ ایک بندہ آیا میرے علی کے سامنے، تو میرے علی نے اس سے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بندہ خدا، میری بات سن کہ میں علی ایک ایسی مخلوق کا بھی امام ہوں جو ہوا سے بنی ہے، ہوا کھاتی ہے، ہوا پیتی ہے، مرتی ہے تو ہوا ہو جاتی۔ مرحبا، ساتھ رہیے گا۔ اور میری عادت ہے میں گفتگو کے بیچ میں سوال بھی پوچھ لیتا ہوں، سوال پوچھ بھی لیتا ہوں۔ یہ ولایت صرف بتانی نہیں ہے، سمجھانی بھی ہے، اور جو سمجھائیں گے تو پھر جواب بھی ہوں گے، سوال بھی ہوں گے۔ اور انشاءاللہ گفتگو کے بعد میں یہیں پر موجود رہوں گا۔ ہمارے ناظر بھائی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے آپ مومنین کی زیارت کا موقع فراہم کیا ہے، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بس یہ تھوڑا سا آپ متوجہ ہوں تاکہ پتہ تو چلے کہ ولایت غدیر ہے کیا، پتہ تو چلے۔ تو میرے علی نے فرمایا اے بندہ خدا سن، ہم ایک ایسی مخلوق کے بھی ولی ہیں، امام ہیں، جو ہوا میں رہتی ہے،
ہوا کھاتی ہے، ہوا پیتی ہے، ہوا پہنتی ہے، مرتی ہے تو ہوا ہو جاتی ہے۔ حیران ہو کے کہا اچھا مولا ایسی مخلوق بھی ہے؟ میرے علی نے فرمایا ہاں، جب اس مخلوق کے سامنے ہم نے آپ کا ذکر کیا کہ ہم ایک ایسی مخلوق کے بھی امام ہیں جو مٹی سے بنی ہے، مٹی کھاتی ہے، مٹی پیتی ہے، مرتی ہے تو مٹی ہو جاتی ہے، فرمایا جیسے تم حیران ہو رہے ہو وہ بھی ایسے ہی ہو۔ نہیں ذرا آپ متحد ہو کر نعرہ لگائیں ذرا۔ یہ ایک جھلک ہے، یہ صرف ایک جھلک ہے۔ اب اس ولایت کا میں نام نہیں لوں گا، بس آپ سنتے آئیں۔ دوسرا ایک رخ ولایت کا، میرے چھٹے امام کی کچہری ہے، سامنے خربوزہ لایا گیا، خربوزہ کاٹا گیا تو کھایا گیا، خربوزہ پھیکا تھا، مٹھاس نہیں تھی۔ کاٹنے والے نے میرے چھٹے امام سے کہا مولا یہ پھیکا ہے۔ امام نے فرمایا اسے دور پھینک دو، بھلا اس میں مٹھاس کیسے آتی؟ یہ ہماری ولایت کا قائل جو نہیں تھا۔ یہ ہماری ولایت کا قائل جو نہیں تھا تو اس میں مٹھاس کیسے آتی؟ یہ ایک اور ولایت ہے، یہ ایک اور ولایت ہے۔ اب اسی ولایت کی قسموں کو صرف سمیٹ دیتا ہوں تاکہ میں ولایت غدیر کی طرف آؤں، تاکہ ولایت غدیر کی طرف آؤں۔ ولایت کو سمیٹتے ہیں ہم۔ جب پروردگار نے کائنات بنائی، زمینیں بنائی، آسمان بنائے، آسمان میں مخلوقات بنائی، زمینوں میں مخلوقات بنائی، سمندر بنائے، پتھر بنائے، ہوائیں بنائیں، یہ پوری مخلوقات کو جب بنانا تھا تو پروردگار نے سب کو کوئی نہ کوئی مقام دینا تھا، کسی کو اعلیٰ کرنا تھا، کسی کو ادنا کرنا تھا، کسی کو عظیم بنانا تھا، کسی کو لعین بنانا تھا، کسی پر رحمتوں کا نزول ہونا تھا، کسی پر لعنتوں کا نزول ہونا تھا۔ اس تمام کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ مقرر کیا، اسے ولایت کہتے۔ اسے ولایت کہتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنانے کے بعد، متوجہ ہے یا نہیں؟ میں کافی دیر سے سن رہا تھا، بزرگان کو بھی دیکھ رہا تھا، پھر بندے کے اندر احساس شرمندگی پیدا ہوتا ہے کہ مومنین کافی تشریف لائے ہیں، پھر بزرگان ہیں، ایسا موسم ہے، پھر جو دوست اتنے انتظامات کر رہے ہوتے ہیں، سب کو سنبھال رہے ہیں، ایک ایک بندے کا خیال رکھ رہے ہیں، تو یہ جب انسان ماحول دیکھتا ہے تو اندر سے شرمندگی اٹھتی ہے کہ ہم پھر ان عظیم مومنین کے لیے کیا پیغام لے کے آئے ہیں؟ ہم ان کو بھی کچھ دے کے جا رہے ہیں یا نہیں دے کے جا رہے ہیں؟ بزرگان یہاں پر، مستورات یہاں پر، بچے یہاں پر، اخراجات یہاں پر گرمی کو برداشت کر رہے ہیں، تو اب یہاں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی وہ بیان کریں جو خالق قرآن چاہے، جو خالق قرآن چاہے، جو وارث عزاداری چاہے، ہمیں بھی وہی پیغام دینا چاہیے۔ تو دیکھیں، پوری کائنات بنانے کے بعد کائنات کا سسٹم بنانا تھا پروردگار نے، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پیمانہ ولایت کو قرار دیا، پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ نے ولایت کو ہی پیش کیا۔ سب سے پہلے زمانوں پر ولایت کو پیش کیا، جنہوں نے ولایت قبول کر لی سنہرے دن بن گئے، جنہوں نے ولایت قبول نہ کی کالی راتیں بن گئی۔ اللہ اکبر، متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ولایت کو جہانوں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا دن بن گئے، جنہوں نے قبول نہ کیا راتیں بن گئیں۔
خدا نے ولایت کو ہواؤں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا ٹھنڈی ہوائیں بن گئی، جنہوں نے قبول نہ کیا گرم ہوائیں بن گئی۔ خدا نے ولایت کو پتھروں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا ہاتھوں کی زینت بن گئے، جنہوں نے قبول نہ کیا راستے کی ٹھوکر بن گئے۔ خدا نے ولایت کو پانیوں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا میٹھے بن گئے، جنہوں نے قبول نہ کیا کڑوے بن گئے۔ خدا نے ولایت کو درختوں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا پھلدار بنے، جنہوں نے قبول نہ کیا کانٹے دار بنے۔ خدا نے ولایت کو پھولوں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا خوشبودار بنے، جنہوں نے قبول نہ کیا بدبودار بنے۔ خدا نے ولایت کو جانوروں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا حلال گوشت بنے، جنہوں نے قبول نہ کیا حرام گوشت بنے۔ خدا نے پھر ولایت کو انسانوں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا حلالی بنے، جنہوں نے قبول یہ ایک تقسیم تھی ولایت کی، لیکن عنوان گفتگو یہ ولایت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، متوجہ ہیں یا نہیں ہے؟ متوجہ ہیں یا نہیں ہے؟ یہ ایک ولایت ہے۔ کبھی موقع دیں عشرہ ہو جائے، 2 عشرے ہو جائے، پھر بندہ کھل کے بات کرے کہ آئیں آپ بھی ذکر علی سنیں، ہم بھی ذکر علی سنائیں۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان منبر پر بیٹھے تو بانیان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، بیچارہ سٹیج سیکٹری مجلس میں مظلوم ترین بندہ سٹیج سیکٹری ہوتا ہے، سارے بیچارے کو جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا انڈر پریشر کیے رہتے ہیں۔ ہمارے اس بھائی کے لیے سلوات پڑھ لیں۔ آتے ہیں ولایت غدیر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے میرے مصطفیٰ آپ غدیر کے اندر ولایت علی کا اعلان کر دیں۔ اگر آپ نے ولایت کا اعلان نہ کیا، آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ متوجہ چاہوں تو ایسے ہی جمپ لگواتا رہوں آپ سے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ خطابت، متوجہ ہو ذرا، خطابت کا تعلق انسان کے جذبات سے ہوتا ہے، فکر کا تعلق انسان کے شعور سے ہوتا ہے، شعور سے ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے جذبات سے نہ کھیلیں، آپ کے اندر شعور پیدا کریں، آپ کے اندر شعور پیدا کریں، جذباتی طریقے سے نہیں، شعوری طریقے سے۔ رنگ خطابت کا دیکھ لیا آپ نے، نعرے لگوانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ مومنین ہیں اور سامنے ولایت علی ہو تو یہ ممکن ہی نہیں کہ مومن ولایت سنے اور چپ کر کے بیٹھے، یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ آسان موضوع ہے، یہ آسان موضوع ہے۔ آئیں ذرا، جو غدیر کی ولایت ہے یہ مشکل موضوع ہے، اس کا تعلق انسان کی فکر سے ہے۔ اب تھوڑی دیر ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسی آیت نے جو بتایا ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، اور ہم نے جو پہلے سنا تھا وہ کیا سنا تھا۔ مل کے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے۔ متوجہ ہیں یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ۔ پہلی بات، اے میرے نبی آپ ولایت علی پہنچا دیں۔ اگر آپ نے ولایت نہ پہنچائی تو رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ ایک ایک بندے کو متوجہ کر کے عرض کر رہا ہوں، متوجہ حکم ہے میرے نبی ولایت پہنچائیں تاکہ رسالت بچے، ولایت پہنچائیں رسالت بچے، ولایت پہنچائیں رسالت بچے۔ تو پتہ چلا ولایت کچھ اور ہے، رسالت کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ متوجہ ہے یا نہیں ہے؟ ولایت کچھ اور ہے، رسالت کچھ اور ہے۔
جو چیز بچا رہی ہے وہ ولایت ہے، اور جو چیز بچ رہی ہے وہ رسالت ہے، وہ رسالت ہے۔ لہٰذا پہلی بات اس مجلس کی وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے ولایت کیا ہے، رسالت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ولی کون ہوتا ہے اور رسول کون ہوتا ہے۔ ایک اور سوال چھوڑ رہا ہوں، جواب نہیں دوں گا، جواب نہیں دوں گا۔ ابھی میں فرق بتا رہا ہوں ولی میں اور رسول میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں، امام کس کو کہتے ہیں۔ اللہ، ان تینوں میں فرق ہے۔ نبی اور ہوتا ہے، رسول اور ہوتا ہے، امام اور ہوتا ہے۔ اس کا جواب آپ نے خود ڈھونڈنا ہے۔ میں ابھی بتا رہا ہوں ولی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے۔ تو فرمایا اے میرے نبی آپ ولایت پہنچائیں تاکہ رسالت بچ جائے۔ تو رسالت کیا ہے؟ انسان کی ہدایت کے لیے جو احکامات خدا سے لے کر میرے مصطفیٰ نے لوگوں کو بتائے انہیں رسالت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو کچھ میرے نبی نے بتایا وہ کیا ہے؟ رسالت۔ جو پیغام خدا سے لیا اور لے کر اپنی امت کو بتایا اسے کہتے ہیں رسالت۔ اب پیغام کیا ہے؟ مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے نبی آپ پیغام دے رہا ہوں میں آپ کو۔ پیغام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو یہ کیا ہے؟ رسالت۔ یہ کیا ہے؟ رسالت۔ یعنی نبی نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو پیغام دیا اسے رسالت کہتے ہیں۔ رسالت وہ چیز ہے جس پر آپ اور ہم نے عمل کر کے جنتی بننا ہے، یہ ہے رسالت۔ تو رسالت یہ تھی کہ چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ پھر رسالت کا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ رسالت یہ ہے میرے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں جو کسی کو قتل کرے گا اسے قتل ہونا ہوگا، یہ رسالت۔ قتل کا بدلہ قتل، یہ کیا ہے؟ رسالت۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ کیا ہے؟ رسالت۔ کان کے بدلے کان، یہ کیا ہے؟ رسالت۔ دانت کے بدلے دانت، یہ کیا ہے؟ رسالت۔ مختصر کر رہا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھیں اور مضمون کو پورا کریں۔ رسالت کیا ہے؟ رسالت الحمد سے لے کر والناس تک اللہ تعالی نے زندگی گزارنے کے جو قوانین بنا کے ہمارے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائے اسے رسالت کہتے ہیں۔ آگے نہ سمجھ یہاں تک بات۔ یعنی دین، پورے کا پورا دین، پوری کی پوری شریعت، یہ ہے رسالت۔ فرمایا حقوق اللہ ادا کرو، یہ میرے نبی نے بتا دیا، یہ رسالت ہے۔ حقوق العباد ادا کرو، یہ کیا ہے؟ رسالت ہے۔ نماز پڑھو، رسالت۔ شرابی کو سزا دو، رسالت۔ قاتل کو پھانسی دے دو، رسالت۔ چور کے ہاتھ کاٹ دو، رسالت۔ اب آئیں ذرا غدیر میں آیت کو پڑھیں، اے میرے نبی علی کی ولایت کا اعلان کر دیں، اگر ولایت کا اعلان نہ ہوا رسالت کا کوئی کام نہ ہوا۔ اللہ، متوجہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟
ماشاءاللہ. آپ علی کی ولایت کا اعلان کریں. اگر ولایت کا اعلان نہ ہوا رسالت ختم، رسالت ختم. متوجہ ایک اور جملہ وہ یہ ہے کہ غدیر میں خطرہ رسول کو نہیں ہے، خطرہ رسول کو نہیں ہے. رسول کون؟ نام ہے محمد. کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت عبداللہ کے. خطرہ غدیر میں محمد بن عبداللہ کو نہیں ہے کیونکہ وہ رسول ہے، لیکن محمد بن عبداللہ جو انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کی شکل میں رسالت دے رہا ہے، اس کو خطرہ ہے. اللہ اکبر. متوجہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ خطرہ رسول کو نہیں ہے، خطرہ رسالت کو ہے. رسالت کو، رسول کو نہیں. رسول اس دنیا میں اپنی زندگی پوری کر کے چلا جائے گا. یا رسول قتل ہو جائے، پہلے انبیاء بھی قتل ہوئے. زندگی آئی ہے تو جو آیا ہے اس نے حتماً جانا ہے. تو خطرہ رسول کو نہیں ہے، خطرہ کس کو ہے؟ رسالت کو. اور رسالت کیا ہے؟ الحم سے لے کر والناس تک ہماری زندگی کے وہ قوانین جن پر ہم نے عمل کرنا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. اس کو رسالت کہتے ہیں. نماز پڑھو، رسالت. پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، رسالت. قاتل کو پھانسی دو، رسالت. تو رسالت کو بچائے گی ولایت، رسالت کو بچائے گی ولایت. اب ولایت کو میں کھول رہا ہوں، واضح کر رہا ہوں. اب آپ متوجہ ہوئیے گا. انشاءاللہ بزرگان ہیں، دعا بھی دیجئے گا. بات وہ کر رہا ہوں جس پر تشیع 100% متفق ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ بھی سن رہے ہیں، علماء کرام بھی موجود ہیں، ہمارے پڑھنے والے دوسرے ذاکر بھائی بھی موجود ہیں. چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو بات عرض کر رہا ہوں یہی تشیع ہے، اور اس میں ایک بھی عالم کا اختلاف نہیں ہے. ہم وحدت کے قائل ہیں، ہم اتحاد کے قائل ہیں. اب دیکھیں، ولایت کو بچائے گی، ولایت بچائے گی رسالت کو. ماشاءاللہ، ولایت بچائے گی رسالت کو. اب دیکھیں، آج کی بات کر رہے ہیں. آج 22 مئی کی بات کر رہا ہوں. فرمایا آج ہی کے دن میں یہیں پر عصر غیبت ہے. آج کی تاریخ میں یہیں پر ہمارا بزرگ ترین مرجع تقلید لایا جائے. مومنین، میری مجلس ابھی شروع ہو رہی ہے، دماغ میں بات بٹھانی ہے. کہیں گے پھر یہیں پر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. نہ بانیان دوستوں کو تکلیف، نہ میرے دوست جو اسٹیج سیکٹری ہیں انہیں تکلیف، نہ پڑھنے والوں. دل کے ساتھ جتنی دیر آپ سنیں بسم اللہ، جتنی دیر ختم بس ختم، خلوص کے ساتھ. تو دیکھیں، آج کے دن میں عرض کر رہا ہوں، متوجہ ہوئیے گا. بزرگ ترین عالم دین یہاں لایا جائے کہ اب ہے عصر غیبت، امام موجود نہیں ہیں، اب بزرگ ترین عالم دین لایا جائے. اب سامنے چور لایا جائے، وہ چور جس نے کھربوں روپے کی کرپشن کی ہو. اب ماشاءاللہ پاکستان میں تو کوئی چور ہے ہی نہیں. یہ تو ایسا کوئی اس زمین پر خدا کا تحفہ ہے. کوئی بھی چور یہاں پر، آپ کے ووٹوں کی قسم، آپ نے کبھی بھی چوروں کو منتخب نہیں کیا. خدا جانتا ہے. اپنے نال آپ کی تھی بیٹھے ہوئے بابا، اپنے نال آپ کی تھی بیٹھے ہوئے. صحیح نا؟ ماشاءاللہ. ابھی جواب آئے گا. ویری گڈ. مرحبا مرحبا. ڈیمانڈ ضروری ہے. اچھا، بہت سونا بہت سونا بہت سونی گال کیتی ہے. دیکھیں، ابھی بزرگ عالم دین لایا جائے. اب رسالت کیا ہے؟ قرآن.
چور لایا گیا. رسالت یہ ہے السارق کو والسارقہ، تو چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، ہاتھ کاٹ دو. اب یہیں پر ہمارا مرجع تقلید موجود. چور بھی لایا جائے اور چور ایسا ہو کہ جو قبول کر لے کہ میں نے کھربوں ڈالر کی کرپشن کی ہے، وہ قبول بھی کر رہا ہے. اب ہمارا مرجع تقلید اس کے ہاتھ کاٹ دے تو انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ اب بتائیں مجھے، جواب دیں. ابھی میں آج کی بات کر رہا ہوں، یہیں پر بات ختم کر دیں. چور لایا جائے، مرجع تقلید بھی موجود، حکم رسالت بھی موجود کہ بھی چور کے ہاتھ کاٹو. اب مرجع تقلید اس کے ہاتھ کاٹ دے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اسے جیل ہو جائے گی، اسے جیل ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کہے گی ہاتھ کاٹنا تیرا کام نہیں، ہمارا کام ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ جو آپ چپ ہوئے ہیں نا، اس چپ کو یاد رکھیے گا. میں بھی یاد رکھوں گا، آپ بھی یاد رکھیے گا. کیوں؟ یہی معنی ولایت کا تھا. اب دیکھیں، اب رسالت یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، لیکن حکومت کہہ رہی ہے ہم ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے. لہذا رسالت کا حکم گیا، رسالت گئی. قرآن تو چیخ رہا ہے بھی ہاتھ کاٹو، کاٹنے والا موجود، کٹوانے والا موجود، لیکن حکومت نہیں کرنے دے رہی. لہذا رسالت کا یہ حکم گیا، رسالت کا یہ حکم گیا. آگے فرمایا ان النفس بالنفس، قتل کے بدلے قتل. قاتل لایا جائے، 100 بندوں کو اس نے قتل کیا ہو اور کہے کہ میں 100 مزید بندے قتل کر دوں گا. اب مرجع تقلید موجود، حکم رسالت موجود. اگر یہ مرجع تقلید اسے پھانسی دے دے تو اسے پھانسی ہو جائے گی، اسے پھانسی ہو جائے گی. حکومت کہے گی تو کون ہے پھانسی دینے والا؟ تیرا کام نہیں، ہمارا کام ہے. تو کون ہے یہ کرنے والا؟ تیرا کام نہیں، ہمارا کام ہے. لہٰذا مرجع تقلید کا جتنا بڑا مقام کیوں نہ ہو وہ بھی گیا، حکم رسالت بھی گیا، وہ بھی گیا، حکم رسالت بھی گیا. والعین بالعین والاذن بالاذن. رسالت یہ کہہ رہی ہے جو ڈاکو ہے اسے پھانسی دے دو. مرجع تقلید اسے پھانسی نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت ہماری نہیں ہے. پھر شریعت کہتی ہے کہ جو ڈاکو کو پناہ دے اسے بھی پھانسی دے دو. اب رسالت کا یہ حکم گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت ہماری نہیں ہے. پھر شریعت کہتی ہے کہ جو شراب پیے اسے 80 کوڑے مار دو، لیکن مرجع تقلید اسے 80 کوڑے نہیں مار سکتا. اسی لیے رسالت کا حکم بھی گیا. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت ہماری نہیں ہے. نتیجہ جس تک بات پہنچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. غدیر میں حکم ہوا اے میرے نبی علی کی حکومت کا اعلان کر دیں. اگر علی کی حکومت کا اعلان نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا. آئی نا سمجھ میں بات؟ غدیر میں کس ولایت کا اعلان ہوا؟ حکومت کا. حکومت علی. کہا نا ولایت کچھ اور ہے، رسالت کچھ اور. رسالت ہے دین، ولایت ہے حکومت. حکومت ہوگی تو دین بچے گا. اگر اسلام کی اپنی حکومت نہیں ہوگی تو پھر رسالت پر عمل ہی نہیں ہو سکے گا. جب رسالت پر عمل نہیں ہو رہا، رسالت تو آئی ہے عمل کرانے کے لیے، تو جب رسالت پر عمل نہیں ہو رہا تو پھر رسالت کا ہونا یا نہ ہونا برابر. پھر رسالت کا ہونا یا نہ ہونا برابر. اے میرے نبی آپ علی کی حکومت کا اعلان کریں. اگر آپ نے علی کی حکومت کا اعلان نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام. غدیر، ہاں غدیر میں حکومت ہے.
ماشاءاللہ 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 پڑھی ونجا پڑھ چھوڑا گو چلو جی صلوات پڑھ لیں پھر بھی صلوات پڑھ لیں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے جھلک دکھائی ولایت کی بیٹھوں گا یہیں ساری رات سوال جواب ہوں ساری رات کوئی اس طریقے سے چھیڑے تو بات بھی کچھ پلے پڑے بات کچھ پلے پڑے اب دیکھیں حکومت کا اعلان ہوا اب بزرگ کا یہ سوال ہے پھر کافر ولایت سے مایوس کیسے ہو گیا اللہ اکبر یہ بہت بڑا سوال ہے اور قرآن نے خود بھی اسے نبھایا ہے آیت اتری کہ جب غدیر کا اعلان ہوا تو پھر آیت اتری بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم کہ آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے یہ مایوس ہونے کا معنی کیا ہے متوجہ مومنین بس یہیں پر بات کو ختم کر دیتا ہوں ہاں ذمہ داری کے ساتھ اگر آپ مطمئن نہ ہوں مجھے کہہ دیجئے گا پھر اور بتاؤں گا اور طریقے سے بتاؤں گا اور دلیلیں لے کے آؤں گا ابھی یہی دلیل دیکھیں کافر مایوس ہو گئے کیا سن کر علی کی حکومت کا سن کر اللہ اکبر علی کی حکومت کا سن کر کافر مایوس ہو گئے مایوس کیسے ہوئے کافر پہلے مایوس نہیں تھے کافر پہلے مایوس نہیں تھے کیوں اس لیے کہ ولایت قائم نہیں ہوئی تھی اب ولایت قائم ہو گئی تھی اب کافر بدر میں آئے شکست کھا گئے مایوس نہیں ہوئے اللہ اکبر بدر میں لشکر لے کر آئے شکست کھا گئے 70 بندے مروائے جن میں سے اکثر چودھری تھے رئیس تھے وڈیرے تھے ملک تھے نواب تھے اتنے بندے مروا کے بھی کافر مایوس نہیں ہوئے خندق میں شکست ہو گئی عمرو بن عبد ود مارا گیا پھر بھی کافر مایوس نہیں ہوئے پھر لشکر لے کر آئے خیبر ہوئی مرحب مرا بیٹھے پھر بھی کافر مایوس نہیں ہوئے میرے نبی سے خود مکہ چھڑا دیا لیکن پھر بھی کافر مایوس نہیں ہوئے ہوا یہ کہ غدیر میں قائم ہو گئی علی کی حکومت متوجہ غدیر میں قائم ہو گئی علی کی حکومت اور حکومت کا مقابلہ حکومت کرتی ہے بندے نہیں کرتے کافروں نے دیکھا کہ اب تو علی کی حکومت قائم ہو گئی لہٰذا اس حکومت کو گرایا نہیں جا سکتا آئی نا سمجھ میں بات حکومتوں کا مقابلہ حکومتیں کیا کرتی ہیں پاکستان مقابلہ کرے گا ہندوستان سے حکومتوں کا مقابلہ حکومتیں کرتی ہیں گروہ دہشت گرد گروہ یہ لوگ حکومتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے حکومتوں کو حکومتیں گراتی ہیں کافروں نے دیکھا کہ یہ تو علی کی حکومت بن گئی تو اب ہم علی کو اور دین کو نقصان نہیں دے سکتے تو اسی لیے مالک نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے اور عجیب مرحلہ ہے کہ نبی جس نبی کو مارنے کے لیے کافر ساری زندگی کوششیں کرتے رہے اب وہ نبی خود کہہ رہا تھا میں اس دنیا سے جانے والا ہوں لیکن ولایت کا اعلان کر دیا تو نبی کی رحلت کا خود نبی کی زبان سے سن کے بھی کافر خوش نہیں ہوئے مایوس ہو گئے خوش نہیں ہوئے کافر کیا مایوس ہو گئے اب تو نبی خود کہہ رہا تھا نا میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں لیکن غدیر کے 70 دن کے بعد آپ چلے بھی گئے تو کافروں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا ابھی چلیں جان چھوٹی
بدر، احد، خندق، احزاب، پتہ نہیں کیا کیا 70-80 جنگیں لڑ دی میرے نبی کے خلاف کہ اس نبی کو مار دیں. مارنے میں ناکام رہے تو نبی نے خود فرمایا اب میں خود جا رہا ہوں. اللہ، اب میں مرحبا مرحبا، اب میں خود جا رہا ہوں. بسم اللہ. یار وہ معاملہ کچھ اور ہے میرے بھائی. میرا ٹاپک یہ والا، ادھر جانے دے نا. وہ جس غدیر کا ہم سے پوچھا جائے گا وہ سوال کریں. یہ چلیں، اچھا آپ سوال کرتے رہیں، میں جواب دیتا رہوں گا، کیونکہ میں دوسروں کا ٹائم لینے والا، یہ مجھے ٹینشن رہتی ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں ادھر 11 بجے کا پہنچا ہوا ہوں. 11 بجے کا، ہاں 11 بجے کا. پھر بھی میں نے تھوڑی بھی ٹینشن اپنے دوستوں کو نہیں دی، جیسے آپ کو پتہ چلے. اب یہ سوال مشکل ہے، یہ والا سوال، یہ والا سوال. الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا. اس کو سمجھاؤں؟ اس کو سمجھاتے ہیں، مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے. پھر بھی صلوات پڑھ لیں. الیوم، پھر جب من کن تو مولا کا اعلان ہو گیا تو آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا. اب دین مکمل ہو گیا، بات کھل گئی. بالکل صحیح جگہ پر میرے بھائی نے سوال کیا ہے، آئیں اس کے جواب کی طرف. شریعت اور رسالت، جو میرا رسول رسالت لایا ہے، یہ رسالت عمل مانگتی ہے. اب یہ رسالت جب عمل مانگتی ہے تو رسالت پر عمل اس وقت ہوگا کہ جب دین کی حکومت بھی اپنی ہوگی. دین کی حکومت بھی اپنی ہوگی. دوسرے کی حکومت کے اندر میرے نبی کے دین پر عمل نہیں ہو سکتا. متوجہ ہوں مومنین؟ ماشاءاللہ یہ ہمارے دوست تشریف لائے ہیں، ان کے لیے صلوات پڑھ لیں. متوجہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ متوجہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ماشاءاللہ. اجازت ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ. اب دیکھیں یہ جملہ یاد رکھیں. ماشاءاللہ میرے بھائی نے ابھی صحیح جگہ پر نعرہ لگوایا. جو رسول کی رسالت ہے نا، میرے نبی کی رسالت، یہ رسالت چاہتی ہے عمل. عمل چاہتی ہے. اگر رسالت پر عمل نہیں ہوگا تو مسلمان نہیں. تو رسالت عمل چاہتی ہے، دین عمل چاہتا ہے. اور دین جب عمل چاہتا ہے تو پھر دین نے حکومت بھی اپنی بتائی ہے. حکومت بھی اپنی بتائی. کسی دوسرے کی حکومت کے اندر آپ میرے نبی کی رسالت پر عمل نہیں کر سکتے. یا اللہ مرحبا. آپ میرے نبی کی رسالت پر عمل نہیں کر سکتے. مثلا آج کی میں مثال دوں، بندہ چلا جائے امریکہ جیسے گھٹیا ترین ملک میں، وہاں پر شراب بیچنا جائز ہے. آپ وہاں جائیں اور جا کے کہیں بھی شراب حرام ہے تو وہ کہیں گے مولوی صاحب ذرا چپ کر، یہ امریکہ ہے، ہمارے قانون کے مطابق شراب بیچنا جائز ہے. تم کون ہوتے ہوئے روکنے والے؟ تو یہ کہے قرآن میں لکھا ہوا ہے تو وہ کہیں گے ہم قرآن کو ہی نہیں مانتے، ہم مانتے ہی نہیں. تو کیا ہم ان کے وہ شراب خانے بند کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے. ایسے ہی وہاں کے چور آ جائیں تو کیا ہم ان کو سزا دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کیوں؟ حکومت ان کی ہے. اچھا اگر کوئی وہاں پر ڈاکو آ جائے تو ہم اس کو سزا دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ حکومت ان کی ہے. غدیر میں اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو دین دیا اسی نبی کے ذریعے علی کی حکومت کا اعلان بھی کرا دیا. اب حکومت بھی بن گئی، دین بھی بن گیا. تو جب حکومت اور دین دونوں اسلام کے اپنے ہوں گے تب دین کامل ہوگا.
دین تب کامل ہوگا. اسی لیے حکومت علی کا اعلان ہوا. اور بعض روایات میں ہے کہ اس غدیر کے بعد کوئی دوسری آیت بھی نازل نہیں ہوئی، رسالت بھی پوری آ گئی، حکومت کا اعلان بھی ہو گیا، تو تب جا کر دین کامل ہو گیا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ولایت اور رسالت کے ذریعے ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا. سوال کرنے والوں کو دیں. آپ نہیں تھے وہ اس لیے میں وہ کہہ رہا تھا. آگئی نہ سمجھ میں بات. یہ معاملہ ہوا ہے، یہ معاملہ ہوا ہے کہ دین اس وقت کامل ہوگا جب دین کی حکومت بھی اپنی ہوگی اور اس حکومت کے اندر عمل بھی ہوگا، تب جا کر دین کامل ہوگا. چاہتا ہوں یہیں پر ہی میں بات کو ختم کر دوں. اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا تو پھر آپ کی لازمی زیارت ہوگی. مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے. یہی ایک میں عرض کروں گا. اب بزرگان بیٹھے ہیں، صاحب مطالعہ بھی آپ سارے موجود ہیں. جائیں اور جا کر عقائد کی کتابیں جو ہماری ہیں، اصول دین کی کتابیں، پوری تشیع کی تاریخ میں شیخ مفید سے لے کر آج آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی تک تمام علماء تشیع کی عقائد کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں. غدیر میں ولایت کا وہی معنی ان کتابوں میں درج ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے. پوری تشیع کی تاریخ کو دلیل دے کے جا رہا ہوں. تشیع کی پوری دلیل، عقائد کی ساری کتابیں جا کر دیکھیے گا. یہی معنی ہے ولایت کا جو میں نے آپ مومنین کی خدمت میں عرض کیا. وہاں پر امامت کی بحث ہی یہی ہے. ٹائم ہوتا یہ سوالوں کی وجہ سے مجھے پھر ادھر ہی غدیر میں ہی رکنا پڑا، نہیں تو میں نے بہت آگے آنا تھا. دعا ہے مالک سے کہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. عزادارو، خود ولایت ہوگی تو ولی بھی محفوظ رہے گا. ولی کو کیا چیز محفوظ رکھتی ہے؟ ولایت. اگر ولایت ولی کی نہ ہو، ان کے دشمنوں کی ہو، تو پھر ولی کو ذبح ہونا پڑے گا. ولی کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور ولی کے خاندان کو بازاروں میں لایا جاتا ہے. عزادارو، آپ خود سوچیں، اگر اس دور کے ولی میرے حسین کو ولایت دی جاتی تو کیا کربلا ہوتی؟ مومنین، ولایت ہر چیز کی حفاظت کی ضامن ہے. ولایت حکومت خود ولی کو بھی بچائے گی اور ولایت رسالت کو بھی بچائے گی. ولایت ولی کے خاندان کو بھی بچائے گی. ولایت ولی کے بیٹوں کو بچائے گی. ولایت ولی کی بیٹیوں کو بچائے گی. عزادارو، میرے زخمی علی کو لے جا رہے ہیں، ساتھ میں صحابہ گریہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. جیسے ہی گھر قریب آنے لگا تو میرے علی نے فرمایا، اے میرے صحابہ یہاں رک جاؤ. اب علی خود اکیلا گھر جائے گا. کہا، مولا اس حالت میں ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اس حالت میں علی سے جدا ہونا بہت مشکل ہے، لیکن میں کیا کروں؟ تم رو رہے ہو اور علی نہیں چاہتا کہ تمہارے رونے کی آواز میری بیٹیوں کے کانوں تک پہنچے. میں نہیں چاہتا کہ تم جو میرے اصحاب ہو، تمہارے رونے کی آواز میری بیٹیوں کے کانوں تک پہنچے، لہذا تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. میں جانوں اور میرے گھر کا سفر جانے. ہم عرض کریں گے، مولا آج آپ یہ گوارا نہیں کر رہے کہ آپ کے اصحاب کی آواز آپ کی بیٹیوں کے کانوں تک پہنچے. اے کاش کہ آپ کوفہ میں ہوتے
ہوتے اور آپ دیکھتے کہ کیسے مجمع میں آپ کی بیٹی خطبہ دے رہی تھی۔ عزادارو امام سجاد فرماتے ہیں کہ بازار کوفہ میں پھوپھی اماں کی ایسی حالت تھی کہ ویسی حالت میں نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ میری پھوپھی اماں کے بازو پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ پھوپھی اماں کبھی کس دیوار سے ٹکراتی تھی، کبھی کس دیوار سے ٹکراتی تھی۔ مولا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ پھوپھی اماں کے بازو سے خون جاری ہو گیا اور پھوپھی اماں ایک دیوار کی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور ایک دروازے کی طرف بار بار دیکھ رہی ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں میں بھاگتا ہوا قریب آیا اور آ کے کہا پھوپھی اماں یہ دروازے کی طرف بار بار کیوں دیکھ رہی ہے؟ کہا سجاد بیٹا میرے بابا علی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ میرے بابا علی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں بازار کی اس جگہ پر آؤں گی تو میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ امام فرماتے ہیں میں تھوڑی دور جا کے کھڑا ہو گیا اور پھوپھی اماں کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی، احترام سے پھوپھی اماں کھڑی ہو گئی، دروازے کی طرف رخ کر کے ادب سے سر جھکا کے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر بابا آپ کو حسین کی غریب بہن کا سلام۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔